الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. محترم و معزز بزرگوں، ملت اسلامیہ کے ہونہار باشعور شمستان دین کے نوخی شگوفوں، جیالو، رضاکاروں، وفاداروں، یہ اللہ کا ہم پر روزانہ نعمتیں تو ویسے اللہ رب العزت کی عام ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کی نعمتیں آپ شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں، جس میں کافر لوگ بھی ہیں، سکھ بھی، عیسائی، ہر مذہب کے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، واتممت علیکم نعمتی، جس کو نعمت کہا ہے اس کو اسلام. حالانکہ اور قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہوا ہے کہ یہ نعمت ہے. اسلام سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی کرم اور خصوصی رحم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اللہ کی رحمان بھی صفت ہے، رحیم بھی صفت ہے. رحمان یہ عام ہے، ساری مخلوق کو، ساری انسانیت کو جمع کر لیتی ہے، سب رحم کے سائے تلے ہیں. ان رحمتی سبقت اللہ غضبی، اللہ اپنے خود اپنے نبی کے زبان پر فرمایا کہ میری رحمت میری غضب پر حاوی ہوتی ہے. یہ کرم ہی ہے، رحم ہی ہے. اور رحیم کی صفت یہ جو خصوصی طور پر مومنین کو عطا کیا جاتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو اللہ رب العزت یہ عطا فرماتا ہے. وَمَن يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے خاص رحمت سے متصف کر دیتا ہے، متعلق کر دیتا ہے، اس کے دامن میں رحمت حق کا پروانہ دے دیتا ہے. تو بہرحال حضرات گرامی، بس وقت کم ہے، بس میں تھوڑی بات کروں گا تقوی اور صبر کے تعلق سے، اور اس میں بھی 2-3 آپشن ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، بڑا دلچسپ قصہ ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، احسن قصص جس کو کہا اللہ نے قرآن میں وہ صرف سورہ یوسف کو. جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں پڑھیں گے. ہر ایک سورت کو ایک الگ الگ خصوصیت حاصل ہے. آیت الکرسی تو سب سے بڑی اعظم آیات اللہ کی آیاتوں میں سب سے اعظم، سب سے بڑی آیت الکرسی ہے. اسی طرح خصوصیت سے اللہ رب العزت نے یہ کرم کیا، یہ رحم کیا کہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین اور سورہ کے بعد سورہ یوسف بالتفصیل ڈیٹیل سے اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے اور کیسے ان کی پرورش ہوئی، اور کیسے یعقوب علیہ السلام ان کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. ایک لمبی داستان ہے، بس میں اس میں مختصر اہم پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ تقوی اور صبر کی کیا اہمیت ہے. ورنہ آج دنیا میں بہت طرح کے لوگ ہیں، نمازی بھی ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے بھی ہیں، کوئی تبلیغی لائن سے چلنے والے ہیں، کوئی تحریک اسلامی کو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اخلاق کا معاملہ بہت ہی کم، بہت ریشو کم ہے اس کا. لاکھوں نمازی، دیندار، روزے دار،
ذکر والے ملیں گے، لیکن اخلاق جس کے بلند ہو، اخلاق جس کے اعلیٰ ہوں، جن اخلاق کی بنیاد پر مدینے میں دین پھیلا ہے، جن اخلاق کی بنیاد پر عالم انسانیت میں ایک سکہ بیٹھا ہے اسلام کا، اسلام کو پہچانتے ہیں اخلاق کے ذریعے سے۔ ہر درد کے بدلے میں آقا نے دعا دی، ہر درد کے بدلے میں آقا نے دعا دی۔ اخلاق سے پھیلا ہے اسلام مدینے میں۔ جیسے اخلاق بہت ہی، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، یہاں پتہ نہیں، لیکن اخلاق کا ریشو تو بہت کم ہے ذات ذکر، تو وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے تقوی اور طہارت، پرہیزگاری جس کو کہتے ہیں، وہ بھی بہت شارٹ ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، سورہ یوسف کی جو شروع سے لے کر آخر تک کہانی ہے، اس کو یوسف علیہ السلام نے صرف 2 لفظوں میں ذکر کیا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، فإنہ من یتقی ویصبر، اور صبر کو دامن تھامتا ہے، تو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ احسان اللہ نے فرمایا، حالانکہ اللہ بڑے محسن ہیں، اللہ ہم پر احسان کرتے ہیں، ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے، وہ شان رحمت ہے کہ جس نے جو کچھ تھوڑا بھی عمل کیا تو اس کو جو ہے اللہ نے احسن کہا۔ جیسے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تبلیغ کا کام جو اسے کہتے ہیں، دین کی بات کو پہنچانا، اس کو احسن اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، قرآن سورہ 3 کی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ 18,000 مخلوقات ہیں، اس میں انسان ہی ایسا ہے جو خوبصورت بھی ہے، اگر آ جائے تو اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے۔ تو اسی طرح سے نحن احسن القصص، کہ ہم نے احسن طریقہ، احسن قصہ ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا۔ اس کے شروعات سے لے کر آخر تک دیکھا جائے تو تقوی صبر، تقوی صبر۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ساری دنیا میں جو اخلاق کی کمی ہے، اسی طرح تقوی کی بھی کمی ہے۔ تقوی نہیں ہے، لغو لگا ہے تقوی کو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم مکرم وہ ہیں، معزز وہ ہیں جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے۔ پڑھنے والے، بولنے والے مل جائیں گے، نمازی مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، لیکن آج حضرات گرامی تقوی اپنی بساط کو کھو رہا ہے۔ تقوی آہستہ آہستہ امت سے نکلتا ہوا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اصحاب کرام، تابعین، تبع تابعین کو کامیاب کرتا تھا۔ اور آج کے دور میں بھی الحمدللہ ایسے ہیں متقی پرہیزگار کہ جن کی وجہ سے، جن کی بدولت دنیا قائم ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو پہلے کیا کیا گیا؟ حسد کیے، 11 بھائیوں نے حسد کیا کہ اس کو یعقوب علیہ السلام چاہتے ہیں، اور ایک بنیامین ہے جو ان کا بھائی ہے، یہ خاص ایک ماں کے 2 بچے ہیں، اور 11 جو بھائی تھے وہ دوسری ماں کے بچے تھے۔ تو لہذا انہوں نے پہلے ہی کیا کیا؟ قید 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 قید، ہمیشہ کیا ان پر حسد، جلن شروع کر دیا گیا۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے بہترین انداز سے۔ تو لہذا حسد کرتے تھے، کیوں حسد کرتے تھے؟ کہ ان کو زیادہ چاہتے ہیں، ان کو محبت کرتے ہیں۔ اسی حسد کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر لعنت ہے، پھٹکار یہ پڑی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر، باپ سے کہہ کر، میں لمبا واقعہ نہیں بیان کرتا، لے گیا اور کنویں میں ڈال دیے، اور کنویں سے نکل کر مصر کے بازار میں بیچے گئے۔ مصر کے شروع بثمن بخس دراہم معدودہ، کہ جن کو چند جو ہے کھوٹوں میں بیچا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ اور پھر وہاں سے جو ہے ایک امتحان آیا زلیخا کا، عام طور پر زلیخا نام رکھتے ہیں، اور روایتوں میں مختلف دوسرے بھی نام ہیں، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی دونوں کی شادی ہوئی ہے، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں ہوئی ہے صحیح روایت کے مطابق۔ تو بہرحال وہاں جو ہے زلیخا کے چنگل میں پڑ گئے، اور ہر کوئی آدمی، آج کا نوجوان، آج کا انسان یہ خواہش اور یہ جذبات اپنے لیے ہوئے پھرتا ہے، اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اور سارے موبائلوں میں جو ہے سسٹم سب خراب ہو گئے ہیں، اس وجہ سے کہ آج کا ایک نوجوان اس کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ اکثریت بہت بڑی فحاشی عریانیت ہے، بہت بڑا دین کو بدنام کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور ان انٹرنیٹ کے جو وہ پہلو، جو گندگی کے پہلو ہیں، اس کو پڑھ کر آج کا انسان نہ اللہ کا اس کو پتہ ہے، نہ رسول کا پتہ ہے، نہ ماں باپ کی قدر ہے، نہ بھائی بہنوں میں اس کی کوئی اچھے حسن سلوک کا معاملہ ہے۔ بس جو ہے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں یاد کر رہا تھا حضرات گرامی، تقوی کو نکالنے والی سب سے بڑی خطرناک چیز آج کا موبائل ہے، سیل فون ہے، سب جانتے ہیں۔
تقویٰ آئے گا کیسے؟ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر اس کے بعد قیمت لگی، ایک وزیر عزیز مصر کی بیوی نے ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ان کو اپنے پاس رکھا، پال پوش کے بڑا کیا، اور وہی جو ہے عزیز مصر جو زلیخا تھی ان پر عاشق ہو گئی اور غلط کام کے لیے بلایا، تو لہٰذا انہوں نے معاذ اللہ کے ذریعے سے کاٹ کر اس سے بچ گئے۔ تو کتنے امتحانات آ رہے ہیں، بچپن سے لے کر کتنے امتحانات آ رہے ہیں، اور سب میں دیکھیے ان کو کہا گیا کہ میری بات ماننا پڑے گا۔ زلیخا کہتی کہ میری بات مانیں گے نہیں تو میں جو ہے جیل بھجوا دوں گی، میں تمہیں سزا دلواؤں گی۔ اس طرح سے بولنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو ہے اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں۔ یوسف عارض عن ھذا، قرآن کی دوسری آیت ہے کہ اس میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جیل بہتر ہے، تو جیل میں بھی چلے گئے، لیکن تقوی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اپنی زندگی میں غلط کاموں کا داغدار اپنے اوپر نہیں لگایا۔ ایک نوجوان عورت ہے، اس لیے کہ حضرات گرامی انٹرنیٹ کا معاملہ ہے، اور لوگوں میں نوجوانوں میں تقریباً صحیح جو ہے جہاں کہیں جاؤ تذکرے یہی ہوتے، اور بڑے بڑے اللہ والے جو بچے زنا سے گناہ سے وہ بڑے بڑے اونچے مقامات پر حاصل ہونے کر لیا، وہ دین کے رہبر بن گئے، دین کے قائد بن گئے۔ اس لیے تو لہذا یوسف علیہ السلام کو پورا چانس ہے، نوجوان لڑکی ہے، ایسی عمر خاص بھی جو ہے اڈیر پر نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام بھی جوان ہیں، خوبصورت ہیں۔ اللہ نے حسن کا آدھا حصہ کٹ کر کے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے، جہنم ہوتے ہوئے نہ جائیں، سیدھا جنت میں جانے کی فکر کریں کہ جنت میں جائیں گے تو یوسف علیہ السلام کا حکم دیا جائے گا، داؤد علیہ السلام کا لہن دیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے۔ تو حسن کی بات ہے، تو حسن ہر آدمی کی ایک کیفیت چاہتا ہے۔ بچہ بھی جو ہے اس کو مسکرائیں گے تو وہ مسکراتا ہے، اگر اس کو ڈانٹیں گے منہ کریں گے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک جو ہے میدان میں، فیلڈ میں پایا جاتا ہے۔ اسی کے اس خوبصورت حسن والے حصے میں یہ بتایا کہ آدمی کو، انسان کو تقوی سے اپنے آپ کو لے سکنا ضروری ہے، اگر تقوی نہیں ہوگا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا ایک صحابی رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تقوی بولتے ہیں کہ تقوی کہاں رہے، کیسے رہے، کیسے تقوی کو اختیار کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، سینے پر ہاتھ رکھا اور دل کی طرف کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارا سلسلہ چلتے جب جو جیل میں چلے گئے اور جیل سے رہائی ہو گئی، اور رہائی ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ پر قائم ہوئے، مطلب مل کے مصر کے بادشاہ بن گئے، اور ان کے پاس جو ہے وہ تھیلیاں لے کر غلہ لینے کے لیے آئے۔ تو یہاں تک حضرات گرامی انہوں نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، اور ساتھ ہی صبر ہے، اور دوسرا صبر ان کے ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے اور بڑا جو حکم ہے، بڑا عمل ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ ہے صبر۔ الصبر السماح۔ جس نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ الصبر والسماح، کہ صبر کرنا اور سماح یعنی سخاوت کا معاملہ کرنا، خرچ کرنا، طیب الکلام واطعام الطعام، اور مختلف انداز سے بھی دوسرے اسلام کو، ایمان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی، بتایا کہ صبر جو ہے بہت ضروری ہے۔ اللہ معاف فرمائے آج جو ہے یہ صبر جو ہے نہیں پایا جاتا، خبر تک پہنچ رہے ہیں، صبر نہ کرنے کی بنیاد پر آپس میں لڑ جھگڑ کر خبر تک پہنچ جا رہے ہیں، لیکن صبر ان کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ اس لیے کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ ظالمانہ دور ہے، ہر طرف کرپشن ہے، ہر طرف جو ہے ایک دوسرے کے خلاف اختلافات، انتشارات، اور کمائی دھمائی میں دھوکہ دہی وغیرہ وغیرہ، ہر طرح کا نقلی پن شروع ہو گیا۔ تو ایسے وقت میں آدمی ایمان پر، اعمال پر، اخلاق اور معاملات پر جم جانا، صبر کر دینا، اس وقت اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اس کے حضرت گرامی دو جو ہے گفٹ ہیں آپ کے لیے، ایک تقوی اپنی زندگی میں لائیں، اور دوسرا صبر کو اپنے آپ کو صبر کا سامان بنائیں۔ اس لیے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرتے ہیں تو ان کو بغیر حساب کتاب کے جو ہے اجر دیا جائے گا، رزق بھی دیا جائے گا، اجر بھی دیا جائے گا۔ اس لیے حضرات گرامی جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو چیتا میں نے ذکر کیا، اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے تقوی اختیار کیے اور صبر کیے، تو اللہ رب العزت نے ایسا انعام کیا کہ
سارے کے سارے بھائی اس کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے، اور جو انہوں نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ ان یا ربتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتنی ساجدین، جو 11 ستارے اور جو سورج چاند سجدہ کر رہے تھے وہ جو ہے کامیاب اور کامران وہ خواب پورا ہوا، جس کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو کیا ملی؟ عزت ملی، نسلوں میں جو ہے انبیاء پیدا ہوئے۔ اسی لیے یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دو چیزیں، اور قرآن کا خلاصہ یہی ہے۔ عام طور پہ دیکھو، اب جہاں کہیں دیکھو تو آپ کو دو ہی باتیں مل جائیں گی، ایک تقویٰ اور صبر۔ یہ رہے گا، برداشت کا معاملہ رہے گا، تو انشاءاللہ ہماری تمام جو ہے گاڑیاں چلیں گی اور تمام حالات درست ہوں گے، اور یہ جو وبائیں پھیل رہی ہیں، یہ جو فتنے فساد ہو رہے ہیں، یہ سب ختم ہو سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعمال پر لانا ہے، تقوی پر لانا ہے، صبر کا اہتمام کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔